ناک ہے کہ نہ صرف بھارتی حکومت بلکہ بھارتی حکومت کے مختلف جو پلرز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پولیٹیسائز بھی ہوئے ہیں اور وہ ہندوتوائز بھی ہوئے ہیں، اور وہ صرف اب سیاسی بنیادوں پہ اپنے تمام معاملات کرتے ہیں، اور وہ نہ صرف مائنورٹیز کو جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق سلب کرتے ہیں اس ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق، بلکہ وہاں کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تشدد کا، اور ان کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک سوال ہے۔ اور دیکھیے، ہم یہ بات تواتر سے کرتے آئے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے بطور ایک پالیسی کے، اور بھارت بین الاقوامی سطح پر بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے۔ آپ سکھوں کے قتل کو دیکھ لیں مختلف ممالک کے اندر، وہ کینیڈا کے اندر، یو کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو ٹرانس نیشنل ڈپریشن ہے، بھارت کی سٹیٹ اس میں ملوث پائی گئی ہے، اور اس کے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ تو بھارت کی سٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم، اور وہ اس پالیسی کو اپناتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور اس کی پوری دنیا شاہد ہے۔ یہ فلمیں تو بنا لیتے ہیں، مگر جس طریقے سے بری طرح یہ ایکسپوز ہوئے جب کلبھوشن یادیو پکڑا گیا، تو ان کی جو سٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم کی، وہ بھی بے نقاب ہو گئی۔ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت دہشت گردی میں پاکستان کے اندر ملوث ہے۔ ایک فتنہ الہندوستان ہے جو کہ بی ایل اے ہے، اور دوسرا فتنہ الخوارج ہے جو ٹی ٹی پی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں، جو ہم گاہے بگاہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ وہ چاہے جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہو، خزدار بس کا انسیڈنٹ ہو، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں، کہیں نہ کہیں بھارت کا اس میں ہاتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، مگر ہم ان کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، اور ان کو اس دہشت گردی کی پالیسی میں مکمل طور پر ناکامی ہوگی اور منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے الحمدللہ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ بھارت کے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے شواہد پاکستان نے نہ صرف اقوام متحدہ کو جمع کرائے ہیں، بلکہ دنیا کی مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو جمع کرائے ہیں، اور ہم گاہے بگاہے وہ میڈیا سے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی ہم نے وہ شواہد رکھے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ پوری طرح متحرک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو شکست دے کر ہی چھوڑیں گے، اور یہ ہمارا عزم بھی ہے۔ پوری قوم متحد ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کر ہم رہیں گے، اور پاکستان کبھی بھی اپنی عزت پر، اپنے وقار پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم ہر قدم اٹھائیں گے۔ اور دہشت گردوں کو جو شکست ہو رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ دہشت گردوں کو شکست دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارتی عسکری قیادت کی حالیہ سٹیٹمنٹس نئے آپریشن سندھور کے بارے میں، وہ ان کی شکست کا اعتراف ہے، اور جس طریقے سے وہ آپریشن سندھور 2 کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ یہ ایک ایڈمیشن آف ڈیفیٹ ہے۔ وہ اعتراف کر چکے کہ ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی، اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، بھارت یاد رکھے کہ کوئی بھی مس ایڈونچر it will be met with a firm, decisive and swift response۔ کسی بھی قسم کا اگر مس ایڈونچر بھارت کرے گا تو بھرپور، فوری اور منہ توڑ جواب اس کو دیا جائے گا، اور یہ جواب فیصلہ کن جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی، پاکستان کو اس پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے الحمدللہ۔ اور آج الحمدللہ بھارت آئسولیشن کا شکار ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک امن کی علامت کے طور پر سامنے آیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کو عزت ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی انتھک محنت ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستان امن کی کاوشیں کر رہا ہے،
اور پوری دنیا پاکستان کو قدر کی، عزت کی اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف بھارت اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج جو عالمی تنہائی کا شکار ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت ایرریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے اور پاکستان جس طریقے سے امن کے مشن کو آگے لے کر چل رہا ہے، یہ پوری قوم کے لیے فخر اور اعزاز کا لمحہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری ملٹری لیڈرشپ اپنے ملک کا بھرپور دفاع کرنا جانتی ہے، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس عزم کا ہم اعادہ کرتے ہیں آج کے دن کہ ہم اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے، اور ملک کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں، ہم ایک ہیں، اور پوری قوم، پوری حکومت اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج کے دن 22 اپریل یہ یاد رہے، اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، کہ یہ آخری فالس فلیگ آپریشن تھا جو بھارت نے کیا پہلگام میں۔ پہلگام کی آڑ میں آپریشن سندور کیا، جس کا فوج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا مارکہ حق میں اور آپریشن بنیان مرصوص میں، اور اس شکست فاش ہوئی بھارت کو۔ تو آئندہ یہ جرت نہیں کریں گے کہ ایسے فالس فلیگ آپریشن کریں، یہ اس کا آخری فالس فلیگ آپریشن تھا آج کی دن 22 اپریل کو، اور آئندہ یہ نہ ایسی جرت کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گا جو پاکستان کی دفاع کے لیے ضروری ہے، اور بھارت کو جس طرح شکست فاش دی، اب اس کی جرت نہیں ہے کہ آئندہ وہ ایسا قدم اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابی عطا فرمائی مارکہ حق میں، پوری قوم کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم، وہ ایک ایسا میڈل ہے جو ہمیشہ پوری قوم فخر سے اپنے سینے پر سجا کر رکھے گی۔ بھارت آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور پاکستان ایک روشن ستارہ بن کر اقوام عالم میں ابھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ خیر فرمائے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی گفتگو آپ سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکا۔ بھارت دہشت گردی کا پروموٹر رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے حوالے سے کوئی ثبوت اور شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ دنیا سوال پوچھ رہی ہے اور بھارت کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر یکسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اہم گفتگو آپ سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان اتحاد، یکجہتی اور قومی عزم کے ساتھ روشن ستارہ بن کر اقوام عالم میں ابھرا ہے۔ آج بھارت تنہائی کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پہلگام واقعہ جھوٹا اور خود ساختہ آپریشن تھا۔ 1 سال مکمل ہونے پر انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سجاد بخاری نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال ہو گیا، اس فالس فلیگ کی ہزیمت بھارت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ جو سوالات پاکستان اور پوری دنیا نے اٹھائے تھے وہ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ بھارت کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اسی حوالے سے یقیناً آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی خصوصی گفتگو بھی سنی ہوگی، اس پر بھی اپنا کامنٹ دیجیے گا۔